بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے دورہ قرآن کی 19ویں کلاس ہے۔ نہیں، آج دورہ قرآن کی 20ویں کلاس ہے انشاءاللہ، اور آج 16 اپریل 2020۔ میرا نام نکھت حیدر ہے، اور ہم لوگ آج شروع کریں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم سب سے پہلے تلاوت رکھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ، درود و سلام کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ ہمیں بہترین اپنی عبادت، اپنا شکر اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کر۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ ہمیں بہترین نفع پہنچانے والا علم، حلال اور طیب رزق، اور خوبصورت عمل، مقبول ہو جانے والا عمل عطا کر دیجیے یا رب العالمین، جو ریا اور دکھاوے سے پاک ہو، جو صرف آپ کے لیے کیا گیا ہو، اور اسی شوق اور اسی محبت سے کیا گیا ہو جو ایمان والوں کا شیبہ ہے، جو ان کی پہچان ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم لوگ شروع کریں گے آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف، جو کہ مکی سورہ ہے، اور جس میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح ایمان اور
آخرت کے انجام اور رسالت کی تائید، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مکی صورتیں کرتی ہیں کہ ایمان کو چمکاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا یقین دلاتی ہیں، اور جو زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے اس کے بارے میں اور زیادہ یقین کو بڑھاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس آیت کی تلاوت ہوئی ہے اس میں، کہ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر یعنی نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ یعنی یہاں پر قرآن ہم سے اور آپ سے، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کیا مخاطب ہیں اور کیا سمجھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی، اس خوشی اور اس امید کے ساتھ اور اس خوشخبری کے ساتھ کہ انبیاء کی پیروی میں انسانیت کا فلاح ہے۔ اور جب انسانیت کی بات ہوتی ہے تو ہم اور آپ اپنے آپ کو الگ نہ کر لیں۔ میرا اور آپ کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی میں ہے، آپ کے طریقے زندگی میں ہے۔ دنیا کہیں لے کے چلی جائے، دنیا ہمیں کیا کیا فائدے بتائے، لیکن اصل فائدہ وہی ہے جب ہم اس 1400 سال پہلے کی زندگی کا اتباع کریں گے، اور دنیاوی فیسلٹیز کے اعتبار سے نہیں کہ جی آپ نے گدھے پر سواری کی تو کیا ہمیں گدھوں پہ آنا چاہیے، آپ جھوپڑی میں رہے تو کیا ہمیں جھوپڑی میں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی جو نعمتیں، جو فیسلٹیز ہمیں ملی ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا، لیکن بندگی میں، زندگی گزارنے کے طریقے میں وہی طریقے رائج رہیں گے جو آپ نے پیش کیا، جس پر آپ نے عمل کیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہی احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل کی، آپ نے اس پر عمل کیا، آپ نے انسانیت تک پہنچایا، اور یہی احکامات قیامت تک کے لیے چلیں گے۔ اللہ کو آج کی فیسلٹیز کا بھی پتہ تھا، اللہ کو آج کی ہر تمام چیزوں کا بھی پتہ تھا، لیکن اس نے جو طریقہ بتایا ہے اسی میں آج بھی اس ماڈرن سوسائٹی میں بھی انہی کے اوپر چلنے سے لوگوں کو امن و امان اور سکون ملے گا، اور ہماری اکنامی اسی کی وجہ سے ٹھیک ہوگی، اور ہم اسی کی وجہ سے صحت یاب رہیں گے، ہم اسی کی وجہ سے محبت کرنے والے ایک معاشرے میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حقیقی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے رکھی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے ان کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی ماریے، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے منشا کے مطابق یعنی اپنی خواہش کے مطابق روزی حاصل کرو، اور خطتن خطتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو اللہ کے حکموں کو مانیں گے ان کے لیے ان کو ہم اور عطا کریں گے، مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔
یہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں جب امت انکار کے اوپر آ جاتی ہے، جب شرارتی لوگوں کے غلبے کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسی جماعت نکل جاتی ہے جو کہ بات نہ ماننے کے ٹرین پر چل پڑتی ہے۔ احسان کیا ہے کہ صحرا میں سب سے پہلے تو سمندر پھاڑ کے نکالا گیا، صحرا میں ان کے کھانے پینے پانی ہر چیز کا انتظام کیا گیا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے ساری چیزیں پڑھ آئے ہیں، لیکن احسان فراموشی کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ماننے سے بھی انکار کرنا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں تک ہو گیا کہ انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ یہ سب کچھ اسی طرح امت مسلمہ میں بھی چل رہا ہے، اور ہم اور آپ جب پچھلی امتوں کو پڑھتے ہیں ہم سمجھتے اچھا وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، نظر وہیں چلی جاتی ہے۔ لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم کہاں کہاں اللہ کے احکامات کو کسی دوسری چیز سے بدل دیتے ہیں، ہم کہاں کہاں۔ ابھی تو آپ دیکھیں نا، شب برات گزری، کیا کیا ہم نے؟ شب قدر کو شب برات سے اس امت نے بدل دیا۔ اب اس بدلاوے کا نتیجہ کیا ہے؟ پوری امت شب برات میں جاگتی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے پوری امت، لیکن بر صغیر کے لوگوں میں سے تو یہی ہے، جہاں کہیں بھی کوئی کہیں شاید نماز بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن اس سے بات کرو، کہیں باجی شب برات تھی نا، پوری رات جاگے ہیں اور آپ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت سے رکھے۔ یہ ہے شب برات کا کمال۔ تو ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دینا، یہ ہم بھی کر رہے ہیں آج کل۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ایسا ہو جاتا ہے، ایک امت کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آسمان سے ان کے لیے رحمتیں نہیں برستی، پھر آسمان سے ان کے لیے عذاب برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ ہم جب دوسروں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کہاں اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ہم نے تو نہیں منائی شب برات، ہمیں تو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بات اور یہ طریقہ اگر صحیح نہیں ہے، اور یہ رات شب قدر جیسی نہیں ہے، جاگنے والی پوری رات جاگنے کی جو بات ہے وہ شب قدر میں ہے، قسمت کی بات شب قدر میں ہے، لیکن کیا ہم نے یہ فریضہ انجام دیا کہ ہم لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ یہ طریقہ غلط نہیں ہے، غلط ہے اور یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا ہم نے یہ کیا؟ صحیح جاننے والوں نے بھی اپنے آپ کو درست کر کے ہم بیٹھ رہے۔ ہم نے کب یہ پیغام اتنی دور تک پہنچایا جتنی دور تک بدعت کرنے والے لوگوں نے پہنچا دیا یا شیطان نے پہنچا دیا، اور ہر ایک کے دل میں گھر کر گیا۔ ہو یہ رہا ہے کہ شیطان ہر کام میں آگے ہے ہم سے، اور وہ دلوں کے اوپر جا جا کے قبضے کر رہا ہے، اور ہم جو اصل عقیدہ والے لوگ ہیں، صحیح سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں، ہم بیٹھے تماشے دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ غلط ہے، لیکن غلط کو اگر ہم صحیح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اور واقعتاً نہیں کر رہے تو پھر غلطیاں اتنی پھیل رہی ہیں نا، اس امت میں شرک اتنا عام ہو گیا، اور حیرت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ سے استغفار کرنے کا جی چاہتا ہے کہ یا اللہ امت مسلمہ بھی جو بت پوجنے والے ہیں وہ تو پوج رہے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں وہ تو مان رہے ہیں، امت مسلمہ قبروں پہ جا کے سجدے کر رہی ہے، کیا کیا تماشے، کیا ڈھول تاشے بجا کے بیٹھی ہے، کیسے ناچ اور رنگ کی مجلسیں جمی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں بس غلط کہنے والے یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کیا ذمہ داری ختم ہو جائے گی اپنے گھروں میں بیٹھ کے غلط کرنے سے، یا صرف اپنے آپ کو صحیح کر لینے سے؟ ابھی پیچھے ہم پڑھا ہے کہ تم ضرور اس بارے میں فکر مند رہو کہ جب عذاب آئے گا تو صرف ان پہ ہی نہیں آئے گا جو کر رہے تھے، بلکہ ان کے اوپر بھی آئے گا جو اس میں موجود تھے۔ تو کیسے ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے گناہ اور دوسرے لوگوں کی خرابیاں، اس کا اثر میرے اوپر نہیں پڑے گا، اور میری دنیا خراب نہیں ہوگی یا میری آخرت خراب نہیں ہوگی۔ ابھی سب کے قانون کو ہم آگے پڑھیں گے، سب کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 163 پر ہیں، کہ ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے قانون
ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ اور ذلیل و خوار۔ اور وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دے گا۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سبت کے قانون کو توڑنے والے، سبت کا قانون کیا تھا؟ کہ سبت کے قانون میں یہودیوں کو ہفتے کے روز مچھلی کے شکار کی ممانعت کی گئی تھی۔ ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، اور ان کی آزمائش کے لیے مچھلیوں کو حکم ہوا کہ وہ صرف ہفتے کے دن ہی نکلیں، اور ہفتے کے دن دریا مچھلیوں سے بھرے رہتے تھے۔ آپ دیکھیں آزمائشیں آتی ہیں نا، ہم گھر لینے جاتے ہیں یہاں پر، تو اسلامک فائنینسی کی طرف جاتے ہیں آپ، تو آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ لوگ تو کچھ زیادہ ہی پیسے مانگ رہے ہیں ہر چیز کے لیے، اور کچھ زیادہ ہی مشکل میں ڈال رکھا ہے، وہ اتنا اور اتنے پیسے ایکسٹرا مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ بینک کی طرف جائیں تو پھر وہ تو بہت آسان ہے، وہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ بھی کم دیں گے، اور اس کے بعد آپ کو سہولتیں بھی دوسری کم ملیں گی، کچھ فائن جو وہاں پہ زیادہ ہے وہ فائن یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ یہی چکر ہے، حرام اور حلال کی پہچان۔ جس کی نگاہیں حلال کو پہچان جاتی ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ باوجود اس کے کہ حرام چکن یا حرام گوشت بعض جگہوں پر بہت سستے اور آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں، میرے لیے وہ چیز نہیں ہے۔ جب وہ چیز میرے لیے نہیں ہے تو وہ چیز جو میرے لیے ہے وہ جس قیمت پر اویلیبل ہوگی وہ حاصل کیا جائے گا۔ تو آزمائش یہ ہو جاتی ہے کہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں آپ کو دستیاب، آپ کے لیے اویلیبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ ایزی ہو جاتی ہے، تو آپ اور ہم اس آزمائش میں گھر جاتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ یہ تو بڑا آسان ہے، پیسہ بھی بچ رہا ہے، مشکل بھی نہیں ہے، کوئی اور پریشانی بھی نہیں ہے۔ تو ایک ہم نے مثال دی ہے، آپ زندگی میں اٹھا کے دیکھیں، ہزاروں مثالیں ہیں حرام اور حلال کے درمیان فرق کرنے کے، جس میں کہ ایک چیز بہت آسان معلوم ہوتی ہے اور دوسری چیز بہت مشکل معلوم ہوتی ہے۔ ایک کام بہت آسانی کا اور خوشی کا معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا کام بہت مشکل اور پریشانی کا معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں بندہ مومن کو وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو اس کے ایمان کے ہوتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ مثلاً اگر صبح کی نیند بڑی میٹھی اور آرام دہ اور لذت والی ہے اور ہم سو جاتے ہیں، تو پھر اٹھنا تو مشقت اور تکلیف ہے، لیکن یہ میٹھی نیند ایک دن کے لیے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اور عذاب ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ چلتا ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے جن لوگوں کو صبح میں اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی آنکھوں کے اوپر سے یہ غفلت کا پردہ ہٹا دیں کہ یہ نیند نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ عذاب ہے، عذاب ہے جو انسان اپنے لیے حاصل کرتا ہے۔ اور یہ جو مشقت ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے، زندگی تو آج ختم ہو جائے گی۔ جب مشقت لگتی ہے ضرور یاد رکھنا چاہیے صرف دنیا کی زندگی کے لیے مشقت ہے، اس کے بعد یہ مشقت ختم ہو جانی ہے آپ کی اور میری، اس کے بعد آرام ہی آرام ہے، عیش ہی عیش۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیش تو اصل میں آخرت کی عیش ہے، اس لیے دنیا میں بندہ مومن عیش کو نہ ڈھونڈے، یہاں نہیں ملے گی، اور اگر مل رہی ہے اور وہ حاصل کر رہا ہے تو پھر آخرت میں نہیں ملے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کانٹوں کے اوپر زندگی گزارنا ہوگا، بس اتنا، اس کا مطلب اتنا ہی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کے خلاف جانا ہوگا۔
تو یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ اس ہفتے کے دن دریا مچھلی سے بھرے رہتے تھے، تر و تازہ اور موٹی موٹی بکثرت مچھلیاں پانی کے اوپر اچھلتی کودتی رہتی تھیں۔ تو یہ بڑی آزمائش ہو گئی، تو شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ اس دن منع کھانے سے ہے، تم نے آج کھانا نہیں ہے، پکڑ لو اور جائز دن کھا لینا۔ تو پہلی برائی یہاں سے آئی۔ اس کے بعد دوسری برائی کیا آئی کہ انہوں نے یہ کیا کہ آہستہ آہستہ اس کی بھی، جب آدمی برائی میں چلا جاتا ہے اس کے بعد اس سے زیادہ بڑی برائی کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک نیکی آپ کو مزید بڑی نیکیوں کی طرف لے کے جاتی ہے اور ایک برائی آپ کو اس سے زیادہ برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ برائی ہمیشہ اپنے اندر اثرات رکھتی ہے، نیکیاں بھی ہمیشہ اپنے اندر اثرات رکھتی ہیں۔ تو بعد میں جو ہے وہ لوگ اس دن شکار بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے دو جماعتیں بن گئی، ایک کہتی تھیں کہ ان کو کیوں تم خواہ جب وہ لوگ نہیں سنتے بات، تو ایک جماعت نے روکنا چھوڑ دیا اور کیا کہا کہ یہ بات ہی نہیں مانتے تو ہم کیوں اپنی انرجی ضائع کریں۔ آج بھی جیسے ہم کہتے ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں، وہ تو آتے ہی نہیں، تو ہم کیوں اپنی انرجی ضائع کریں۔ دوسرے نے کہا، جیسا کہ ابھی قرآن میں ہم نے پڑھا، انہوں نے کہا ہم اس لیے ان کو منع کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے اپنی حجت تمام کرنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ کوئی آدمی، سوسائٹی اور جو لوگ برائی کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے حجت تمام ہو جاتی ہے۔ تو ہوا کہ جب ایک دفعہ جب وہ بار بار ان کو بلاتے رہے اور ان کو نصیحت کرتے رہے لیکن وہ نہ مانے، تو ایک بار جب صبح ہوئی اور شہر کے دروازے نہ کھلے تو انہوں نے کیواڑ کھٹکھٹایا، آوازیں دیں لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آخر سیڑھی لگا کر ایک شخص کو قلعے کی دیوار پر چڑھایا تو اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ سب لوگ بندر بنا دیے گئے۔ اس نے ان سب مسلمانوں کو خبر دی، یہ دروازے توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ سب دمدار بندر بن گئے ہیں، یہ تو کسی کو پہچان نہ سکے لیکن وہ بندر تو پہچانتے تھے۔ وہ پہچان گئے اور ہر بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کے قدموں میں لوٹنے لگا اور ان کے کپڑے پکڑ پکڑ کر رونے لگا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تو تم کو منع کر رہے تھے لیکن تم نے مانا ہی نہیں۔ وہ اپنا سر ہلاتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے اعمال کی شامت نے ہمیں برباد کیا۔ تو یہ ہے وہ بات۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آج جو یہ بندر پائے جاتے ہیں کیا وہ وہی یہود ہیں جن کو اللہ نے بندر بنا دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، جب کوئی قوم کی خلقت الٹ دی جاتی ہے، عذاب آتا ہے، وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہتے، تو وہ کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو موت آئی جاتی ہے۔ تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات ہم کو اور آپ کو بتائی کہ 3 گروہ میں جو گروہ اللہ نے بچایا وہ کون سا تھا، کون سا گروپ تھا جو اللہ کی نظر عنایت اور رحمتوں میں رہی اور جس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، انجینا الذین ینہون عن السوء، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ تو یہ ہے وہ بات کہ برائیوں سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نیک ہیں جناب اور ہم تو نہیں کرتے۔ ہم اگر نہیں کرتے اور ہم اگر نہیں روک رہے تو پھر ہم برابر کے شریک ہو جاتے ہیں اس گناہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف۔ ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور جو کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں گے جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کی قیام گاہ تو ان خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط کاموں سے اور برائی سے بچ جاؤ گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے
ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ آیت نمبر 172 ہے، یاد رکھنا چاہیے، نشان لگانا چاہیے، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے جد امجد کے پیٹھوں میں جب تھے اسی وقت ہم اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے۔ اللہ نے تمام بنی آدم کو، ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بتائیں گے، اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پر پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ گویا کہ میرے اور آپ کے اندر اور پوری انسانیت کے اندر آدم علیہ السلام کے پشت سے قیامت تک کے لوگ نکل آئے تھے اور اللہ رب العالمین نے سب سے گواہی لی تھی، اور اس کے بارے میں جو حدیث ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنے داہنے ہاتھ سے ان کی پیٹھ کو چھوا، اس سے اولاد نکلی۔ فرمایا، میں نے ایک منٹ، ہاں، ان سے اولاد نکلی تو پھر اللہ رب العالمین نے سب سے یہ پوچھا کہ کیا میں الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ اللہ ہم گواہ ہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گواہی ہے یہ پوری انسانیت دے چکی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے بخاری اور مسلم کے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی یا نصرانی یا جو بھی دین پر ہوتے ہیں اسی دین پر ڈال دیتے ہیں، تو ماں باپ کی وجہ سے بچہ دوسرے دین پر چلا جاتا ہے، پیدا اسلام کی فطرت پر ہوتا ہے۔ یہ جو عہد الست ہے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک حجت ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ نے تمام کو پھر آدم علیہ السلام کے پیٹھ میں واپس ڈال دیا، لیکن ایک گواہی لے لی تھی تمام دنیا کے انسانوں سے۔ گویا کہ میرے سب کانشس میں اور ہم سب کے اور ہر انسان کے جو کہیں پر کسی کو بھی پوج رہا ہے اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اپنے سب کانشس میں۔ یہ بات اس کو اس طرح یاد تو نہیں ہے، اس لیے یہ بات اس کے لیے اس طرح تو حجت نہیں بنے گی کہ تم کو یاد تھا اور تم نے اس کے باوجود میری نافرمانی کی یا کسی اور کو اپنا رب بنا لیا۔ لیکن یہ جو اندر میں جو سب کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے نا، اللہ نے باہر میں انبیاء بھیجے جو اس ایمان کو آواز دیتا ہے، تو یہ ایمان پھر اندر سے بیج پھٹ جاتا ہے، کوپل نکل آتی ہے، درخت بن جاتا ہے۔ ہر انسان بڑے سے بڑے دہریے کے دل کے اندر یہ گواہی موجود ہے کہ ایک رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ انسان کا سب کانشس اس کو لاتا ہے اس بات کے اوپر کہ میرا کوئی رب ہے، اور انسان کا سب کانشس اگر وہ کسی اور چیز کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کو بے چین رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا اسلام کیوں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین موجود ہے۔ جو کہیں پر بھی کسی کی عبادت کر رہا ہے اس کو چین نہیں ہے، اور جو آدمی اپنی اس بے چینی کو اپنی تلاش پہ ڈال دیتا ہے نا، پھر سے کہتے ہیں جملہ، جو انسان اپنی اس بے چینی اور بے قراری کو تلاش پہ ڈال دیتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک درجے میں اللہ کی حجت ضرور ہے کہ اللہ نے ہم سب کے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے اور ایمان موجود ہے۔ اسی لیے میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کام اتنا مشکل نہیں ہے، میرا اور آپ کا کام محض اس بیج کے اوپر سے مٹی ہٹانا ہے۔ تو بس جیسے ہی یہ بیج کے اوپر یا پانی ڈالنا ہے، جیسے ہی یہ پانی ڈلتا ہے ایمان اندر سے نکل آتا ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ لوگوں کو جو ایمان اندر میں موجود ہے اس کی وجہ سے جب یہ باہر کی آواز سے ان کے دل کا ایمان میچ کر جاتا ہے وہ ایمان لے آتے ہیں. اور ایمان لانے والے لوگ، ہمیں تو اس سکون اور سرور کا نہیں پتہ، لیکن جو اب ایمان لاتے ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی اتنی گناہوں میں تھی اور اتنی لذتوں میں انہوں نے زندگی گزاری، ان کو سکون نہ ملا. لیکن اب آ کے جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو و بند نواز میں. جو اللہ کے آگے سر جھکا دیتا ہے اس کو وہ سکون مل جاتا ہے، اس لیے کہ اندر کی آواز جو تھی نا، جو پکار تھی اندر کی، اس کو جواب مل جاتا ہے. تو اسی لیے میرا اور آپ کا کام آسان ہے بہت، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کام کر دیا. ہر ایک کے سینوں کے اندر یہ عہد الست موجود ہے. تو میرے لیے اور آپ کے لیے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے 2 عہد ہو جاتے ہیں. ایک تو عہد الست ہے جو ہم نے اپنے جد امجد کی پیٹھ سے نکل کے وعدہ کیا تھا، وہ ہمیں یاد نہیں ہے. لیکن دوسرا عہد ہے جو لا الہ الا اللہ کلمے کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اب ہم نے اللہ سے دوبارہ شعوری طور پر اور اپنے ہوش و حواس میں یہ کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں. والدین کے پیٹ سے ملا ہے لیکن پڑھ تو ہم رہے نا، اسی کلمے کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں. لیکن کیا محض کلمہ پڑھ دینے سے ہم مسلمان ہیں، یا کلمے کی ذمہ داری اٹھانے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں؟ یہ بات بہت ضروری ہے انسان کو سمجھنا. ہر انسان جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا، اور ہم حدیثیں پڑھ آئے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کافی ہے نجات کے لیے انسان کے. تو اس کلمے کا اگر وزن اتنا بڑا ہے، اس کی قیمت اتنی ہے، اور اگر وہ 7 زمین اور 7 آسمان پر بھاری ہے، تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کی ذمہ داری کیا ہے میرے اوپر، کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ جو تسبیح کبھی آیات کریمہ کی کچھ مشکل آئی، ہم نے سجا لی مجلس، جناب اب چلو اب پڑھو، یہ تم اتنی دفعہ پڑھو، تم اتنی دفعہ پڑھو، تم بیجوں پر پڑھو، تم فلاں پر پڑھو. کبھی ہم نے سمجھا کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی ذمہ داری کیا؟ محض زبان سے ادا کر دینے سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہی تھا تو صحابہ کرام نے اپنی جانیں کیوں لڑائی؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اتنی اپنی جان جوخم میں ڈالنے کی، اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ اتنی تکلیف اٹھانے کی، اور وطن سے بے وطن ہونے کی اور نکلنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ پھر تو گھر میں بیٹھے بیٹھے یہی تسبیحات پڑھتے رہتے سب، اور بس اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 175 پر ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کریے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا. لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پر ایک خاص حدیثوں میں ملتا ہے کہ یہ بلعم بن باورہ کے بارے میں یہ بات آئی تھی، جو کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا. یہ قرآنی آیت اس کے لیے ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا. اس کی دعا مقبول ہو جایا کرتی تھی، اور بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اسے آگے کر دیا کرتے تھے، اللہ اس کی دعا مقبول فرما لیا کرتا تھا. تو لیکن اس کو شیطان نے اس کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا. جب لالچ حملہ کرتی ہے نا تو انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا. ابھی بات جو مثال بھی اللہ نے دی وہ کتے کی دی ہے، اور کتا کو کیا ہوتا ہے؟ لالچ ہوتا ہے ہر وقت. تو اس کے بعد علم بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا. دنیا کی ہوس، کسی بھی طرح کی، اقتدار کی لالچ ہو جائے، شہرت کی لالچ ہو جائے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی لالچ ہو جائے، کسی بھی طرح کی لالچ، ضروری نہیں کہ مال ہی کی لالچ ہو انسان کو، کسی بھی طرح کی لالچ انسان کو اس درجے پہنچا کے دم لیتا ہے جہاں پر اس کا علم اس کو نہیں سنبھالتا. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت، علماء کہتے ہیں یہ آیت عام ہے ہر اس آدمی کے لیے جو دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دیتا. اللہ سے دعا کرتے ہیں 2 چیزوں کے بارے میں. ہم اپنی ذات میں دیکھیں، آپ اپنی ذات میں دیکھیے کہ اللہ سے جو عہد کیا ہے ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اعتبار سے، وہ اس کی ذمہ داریاں میں کتنی ادا کر رہی ہوں. اور دوسری چیز یہ دیکھیے کہ کہاں کہاں پر میری اپنی خواہشات اور لالچ نے مجھے
اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے سے دور کر دیا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ایک اسکارف ہو سکتا ہے کسی کے لیے، ایک آزمائش، کہ اپنے سر پہ ڈالنے سے کون سی چیز روکتی ہے ہمیں؟ یہی لالچ اور یہی شوق کہ میرے بال میرے چہرے کے اوپر خوبصورت لگتے ہیں، دنیا مجھے خوبصورت جانے۔ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت جانتا ہے؟ بنایا تو اس نے ہے۔ کیا آپ اس کی حکم عدولی کر کے کیا اس کے پاس خوبصورتی کا وہ معیار پا رہی ہیں؟ اس کے پاس قربت کا وہ معیار پا رہی ہیں جو موجود ہے؟ آج اور تو مسلمان عورت کے لباس کو رکھا جا رہا ہے اور کرونا وائرس کے لباس کو رکھا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ تم اسی طرح پروٹیکٹڈ چلو، تو وائرس کی وجہ سے تو ہم نے سب کچھ اوڑھ لپیٹ لیا، لیکن شیطانی نگاہوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو ہے نا کہ ہم ہر جگہ پر دیکھیں کہاں کہاں پر ہم اپنے شوق، اپنی لالچ کی وجہ سے، ابھی آئی بروز کی بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں، اور شاید ہی کوئی صورت ایسی ہو جو جس پر ہماری نظر پڑ جائے اور ہم یہ دیکھیں کہ اس نے آئی بروز نہ بنا رکھی ہے۔ پوری دنیا اس میں جو ہے وہ لگی پڑی ہے کہ جب تک آئی بروز نہیں بنائی جائیں گی ہم خوبصورت ہو نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 176 ہے۔ تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ دل ہے مگر سوچتے نہیں۔ ہمارے دل تو سوچتے ہیں، پھر اللہ نے کیسے کہا کہ دل ہے سوچتے نہیں ہیں؟ اس صحیح بات کو نہیں سوچ کر دیتے جو صحیح بات ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ آخرت کا نہیں سوچتے، اپنے اعمال کا نہیں سوچتے، اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے وہ اللہ نہیں دکھائی دے رہا ان کو، آخرت کی طرف نظر نہیں اٹھ رہی ان کی، اور کان ہیں مگر آخرت کی باتیں نہیں جا رہی ہیں کان کے اندر، کچھ اور ہی چل رہا ہے، کچھ اور ہی آوازوں میں ہم مگن ہیں اس وقت۔ تو پھر ہم یہ دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ میری حالت کیا ہے، میرے کانوں میں کیا جا رہا ہے، میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، میرے دل کس فکر میں مبتلا ہیں۔ ادروائز اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں نے ان کو اس لیے پیدا کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اس لیے کوئی جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب غفلت ایسی ہے ان کی نا، تو پھر وہ اپنے آپ کو وہیں لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پر سزا ان کی منتظر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے۔ بڑی خوبصورت آیت آ رہی 180 سورۃ الاعراف میں، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، کسی اور سمت چلے گئے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حقی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم گریجولی بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ شروع میں ہی اللہ رب العالمین نے بقرہ میں کہا کہ وہ ایمان والوں کو اور اللہ کے نبی کو دھوکے دیتے ہیں، حالانکہ اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے دیتے ہیں۔ کوئی دنیا کی زندگی میں اللہ کو دھوکے نہیں دے سکتا۔ کتنے سارے لوگ ہیں، بات کریے تو ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں۔ بہانے تو سامنے والے انسان کے لیے ہوتے ہیں نا، کہ جی میرے ساتھ یہ مشکل تھی، میرے ساتھ یہ مشکل ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس تو گھر کے کام سے فرصت ہی نہیں ملتی، اور بہت طرح کی باتیں۔ آپ کو اگر سپورٹ چاہیے یا اگر آپ ان کو درس میں بلائیں، اللہ کے باتوں کی طرف بلائیں، اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اس بات کے لیے بلائیں کہ آئیے میرے سپورٹیو بنیے، آئیے ہمارے ہاتھ بنیے تاکہ اس کام کو مل کے کیا جا سکے، تو پھر سب کہتے ہیں کہ جی
ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کسی کا فلائر، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں ان کا جو درس ہے وہ ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر بھی لائیو آئے گا، فیس بک کے اوپر بھی لائیو آئے گا۔ اب میرے پاس سوال یہ کہ میرے پاس ٹیکنالوجی کو اتنے جاننے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ میری پکار یہ ہے، اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ، کل جیسے اندازہ ہوا کہ 200 لوگوں نے سنا، تو آپ میں سے کون ہے جو اس معاملے میں میری مدد کر سکے کہ یہ بات آگے اس درجے بھی پھیلائی اور بڑھائی جا سکے کہ جہاں پر انسانیت اس وقت دوسرے تمام کاموں میں مشغول ہے، فیس بک جو کہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، یوٹیوب جو کہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ ہم یوٹیوب کے اوپر یہ لیکچرز چلے جائیں، اس کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ جب دوسرے گروپ کو موجود ہے یہ والی چیزیں کہ وہ اپنے اللہ کے دین کے کاموں میں ان تمام وسائل کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا گروپ، ہمارا سکینت گروپ کیوں نہیں کر پا رہا یہ کام؟ کیوں نہیں ہمیں پھر ایسے لوگ ملے ابھی تک جو یہ کہتے کہ میں کرتی ہوں یہ کام نہیں خطاب کا؟ تو ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو اس بات کو، اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے کہاں کہاں میری ریکارڈنگ بھیجی ہے، لیکن ابھی بھی جہاں پر اکثریت بیٹھی ہے نا، ان چیزوں سے تو ہم ابھی بھی دور ہی ہیں۔ تو یہ بات کہ پھر انسان کہتا ہے میں کہاں ابھی اس کام میں پڑھوں، میرے پاس ٹائم ہی کہاں ہے۔ جن کے پاس اسکل ہے وہ اسکل لے کے بیٹھے ہیں، جن کے پاس ٹائم ہے وہ سارا ٹائم کہیں اپنے ہی کاموں میں، اپنی ہی دنیا میں لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اسی طرح ہے کہ دنیا کی زندگی انسان کو اتنے دھوکے میں ڈال دیتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جی میں بس جو کر رہی ہوں وہی بس ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے ناموں کی طرف آپ کو اور ہم کو آواز دے رہے ہیں کہ اللہ کے بہترین نام ہیں، 99 تو ہمیں بتائے گئے، اور یہ نام خوبصورت، اس کے نام محض اس کے نام نہیں ہیں بلکہ اس کے اختیارات ہیں۔ بہت پہلے ہم لوگوں نے، جب ہم اس آیت سے گزرے، ہم نے یہ ہوم ورک دیا تھا کہ اللہ کے ناموں کو یاد کیا جائے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ نام یاد ہیں، لیکن اگر ابھی بھی جو اتنے لوگ سن رہے ہیں، آپ کو یہ ہوم ورک ہے، لکھیے گا، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو یاد کریں۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو۔ اللہ رب العالمین اس انسان کی پکار سنتے ہیں، اور اللہ کے ناموں کے بارے میں ہے کہ جس کسی نے اس نام کو، حدیث موجود ہے کہ جس کسی نے ان ناموں کو یاد کیا اور اس کو اپنے اندر جذب کیا، یعنی اس کے اوپر غور و فکر بھی کیا اللہ کے ان صفات کو کہ وہ الرحمن ہے، تو اس کے اندر سے بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے بھی رحمت نکلنی چاہیے۔ الفتاح ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی مشکلوں کا بند کھولنے والے بن جائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ اسی طرح بہت، اب اس وقت اللہ کے ناموں کو ایکسپلین کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، صرف مثال کے لیے ہم نے 2 ناموں کی بات کی ہے۔ آپ اور ہم ان ناموں کو یاد کریں، اور محض نام یاد کرنا نہیں، اس کی حفاظت، کہ اس کو جذب کیا جائے اپنے اندر اور اس کو انہی ناموں سے پکارا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ان ناموں کے اندر بڑی حکمت اور بڑا ہی ایک علم اور ایک معرفت موجود ہے۔ جو انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اور یقین جانے کہ جو 99 نام کو نہیں یاد کرتا وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے۔ اللہ کی پہچان ہے یہ اس کے نام۔ تو جو کوئی اگر اپنی ماں کو نہ پہچانے، آپ دیکھیں، تو ہم کوئی اپنے ماں کا نام نہ جانے، ٹھیک ہے، اللہ کا جو ذاتی نام ہے الحمدللہ ہمیں وہ نام پتہ ہے، لیکن اس کے دوسرے نام جس کو وہ خود اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ کے بہترین نام ہیں، اسماء الحسنی، تو اس کو کیوں نہیں یاد کیا جا سکتا ہے، اور اس سے کیوں نہیں اس کو آواز دی جا سکتی، جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو، میں تمہاری سنوں گا۔ تو حدیث میں کہ جس کسی نے ان ناموں کو یاد کیا اور اس کی جو ہے نا اس کو اپنے اندر جذب کیا، اس کی حفاظت کی، وہ جنت، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اتنے بڑے بڑے اجر رکھے ہیں اپنے ناموں اور اپنے کلام کی برکتوں کے ساتھ۔ قرآن کو ہی سارے کا سارا بنا دیا سفارشی، کہ تم اس کے ساتھ چلو، یہ تمہاری سفارش کرے گا۔ کیا ہے یہ؟ اس کی صفت ہے نا، کلام، یہ اس کی صفت ہے۔ تو اللہ کے 99 نیمز اس کی صفات ہیں۔ اللہ کو پہچاننے میں بھی مدد ملتی ہے، اور اللہ کا عکس
اپنے اندر اتارنے میں بھی۔ اللہ کا عکس اپنے اندر اتارنے سے مراد اس کا عکس نہیں ہے، بلکہ اس کے صفات کا عکس۔ بن تو کوئی سکتا نہیں اس کے جیسا، لیکن مطلوب تو ہے نا کہ جب اللہ نے کہا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے، حدیث میں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، وہ رحمت جو اس کی طبیعت کے اندر موجود ہے وہ ہمارے اندر دیکھنا تو چاہتا ہے، ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے جیسا کہ اس نے اپنی صفات سے ہمارے اوپر رحمتیں کر رکھی ہیں اور ہمارے لیے ساری آسانیوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ ہم ایسے تنگ دل، ہمارے منہ سے تعریف بھی نہیں نکلتی کسی کی، ہم کسی کو خوشی دینا جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر تعریف کر دی تو فلاں چڑھ جائیں گے۔ شوہر بیوی کی نہیں کرتے، بیویاں شوہروں کی نہیں کرتی، ہم اپنے بچوں کی نہیں کرتے، ہم آگے سے اپنے دوستوں کی نہیں کرتے، اور اپنے رشتہ داروں کی نہیں کرتے۔ کوئی چیز اچھی بھی لگے تو مقابلہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بڑا اچھا لے لیا تھا، سب اس سے اچھی کوئی اور چیز میرے گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ یعنی مقابلے بازی 24 گھنٹے۔ کیوں ہم کپڑے کو دیکھ کے ہم تعریف نہیں کر پاتے، ہم کہتے اوہ ہو اس کو یہ سوٹ کہاں سے مل گیا ہوگا، دیکھنا چاہیے، اس سے بھی کچھ اور اچھی چیز ہم کو پہننی چاہیے۔ یعنی فوراً توجہ دوسروں سے ہٹ کے اپنی ذات کی طرف آ جاتی ہے۔ اتنی تنگ دلی ہے آج اس امت میں پائی جاتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم دو بول کسی کو میٹھا کیوں نہیں بول سکتے جس میں پاکٹ سے کچھ نہیں خرچ ہوتا، ہم ایک مسکراتا ہوا چہرہ کیوں نہیں دے سکتے جس میں کہ کچھ خرچ نہیں ہوتا، ہم دوسروں لوگوں کی تعریف کیوں نہیں سن سکتے جس میں کہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے کہیں پر نوازا ہے تو نوازا ہے نا، سب کچھ میری ذات میں ہی جمع ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے کہیں پر ہم کو نوازا ہے، کہیں پر کسی اور کو نوازا ہے۔ کسی کی بڑائی تسلیم کر لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی دوسرے گروپ کی تگ و دو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں برداشت ہوتی ہم سے؟ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لوگ وہاں کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں کوشش کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر کوشش کرے، یہ مطلوب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی جماعت جھنڈا لے کے چلی جائے اور کہے جی ہم نے ہی جھنڈے گاڑے ہیں اللہ کے دین کے، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر جو اخلاص والا بندہ ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو ہر اس فرقے کی اور ہر اس گروپ کی کوششوں کے اوپر دعا نکلتی ہے کہ الحمدللہ کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کوشش کو قبول کرے۔ تو یہ تنگ دلی جو ہے نا حد درجے ہے ہمارے اندر۔ اللہ کی صفات ہمیں وسعت قلبی بھی سکھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ ہوم ورک لیتے ہیں ہم بھی اور آپ بھی، جو بھول گئے ہیں یاد کر کے وہ بھی کوشش کریں، اور جو نہ بھولے ہیں ماشاءاللہ ان کو مبارک، اور جو نئے ہیں ان کے لیے میری افشین سے گزارش ہے کہ پلیز سکینت گروپ میں اللہ کے ناموں کو دوبارہ ڈالیں تاکہ دوبارہ سے ہم اپنا یہ سبق یاد کریں انشاءاللہ تعالی۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو بتا رہے ہیں، اور جو کہ میرے اوپر بھی ہے، اپنی ذات کو لیجئے گا، قرآن کی محض آیات کو ایسے نہ لیا جائے کہ کہیں پر کوئی بات ہو رہی ہے کسی اور کے لیے ہو رہی ہے، آپ کے لیے ہو رہی ہے، میرے لیے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 189 پر ہیں سورۃ الاعراف کے، تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے اس کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اور اللہ بہت بلند و برتر اس مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے برابر ہی رہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی اور ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اور بخلاف اس کے کہ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو
وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ کتنی تفصیل سے بندہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شرک کیوں کرتے ہو، کیوں دوسری چیزوں کو پوچھتے ہو۔ مشرکین مکہ جنہوں نے 360 بک بنا رکھے تھے، اور کوئی اور بھی جو کسی بھی چیز کو پوچھتا ہے، کتنی تفصیلات ہیں۔ اللہ کو کیا پڑی ہے اتنے پاگل لوگوں کو اتنا بلانے کی؟ لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کیسا دردمند دل ہے اللہ کا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا دل، جو ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کی محبت کرنے والی وہ مخلوق جس کو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، تو باپ کی شفقت اتنی ہے کہ جس نے کہ ہمیں پیدا کیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو پکڑ پکڑ کے جیسے مائیں، جیسے کوئی محبت کرنے والی ذات کمر سے پکڑ پکڑ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہوں، مشرکین مکہ سے کہا کہ میں ہوں جو تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے دور کرنا چاہتا ہوں، اور تم ہو کہ اس میں پروانوں کی طرح گرے ہی چلے جاتے ہو۔ یہ ہے وہ درد مندی جو میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح پکڑ کے ہمیں اور آپ کو پکارتے ہیں اور بلا رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بندہ کبھی ایسا ہوتا ہے، جو شروع میں مثال دی گئی کہ کچھ ہوتا ہے، میرے پاس بھی کچھ ہوگا، آپ کے پاس بھی، ہر ایک کے پاس کبھی نہ کبھی زندگی میں ہم اور آپ مشکلات میں گھرتے ہیں، پھر ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور ہم اللہ سے کچھ وعدے کرتے ہیں کہ اللہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو پھر میں ایک دم فرمانبردار بندی بن جاؤں گی، میں یہ اور یہ چھوڑ دوں گی، اس لیے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اور ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، کہاں کہاں پر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ معاملہ ٹلا، اور جیسے ہی میری دعا بر آئی، اور جیسے ہی مجھے وہ مل گیا جو مجھے چاہیے تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ انسان تھوڑے دن تو کرتا ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ اور ہو نہیں سکے گا، یا اتنا بھی نہیں کرتا جتنا کہ شروع میں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے کیریکٹر ہو تم، تمہارا کردار کیسا ہے، تمہاری سیرت کیسی ہے، کیا تم احسان فراموش ہو کہ ضرورت پڑی تو رجوع کر لیا، اور ضرورت پوری ہو گئی تو پھر پہچانتے بھی نہیں ہیں؟ یہ والا معاملہ تو نہیں ہے۔ حدیث میں موجود ہے جب تم سہولت کی حالت میں ہو اس وقت اللہ کو پکارو تاکہ تمہاری آواز آسمانوں میں پہچانی جائے، اور جب تمہاری آواز آسمانوں میں پہچانی جائے گی تو تم جب تکلیف میں پکارو گے تو وہ آواز وہاں پہچانی جائے گی۔ تو انسان جو ہے نا سہولت کے وقت نہیں، اگر تکلیف کے وقت بھی پکارتا ہے اور پھر بعد میں وعدے وعید کرتا ہے اللہ سے، اور پھر بعد میں پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ چلا تھا، وہ بات جیسے ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ مشکل جیسے ٹل جاتی ہے، انسان کہتا ہے میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ تکلیف کی حالت میں ایک دعا ہے، آپ سب نوٹ کیجئے گا، اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس کسی نے مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی غم اور رنج پہنچے اور وہ یہ دعا کرے، اللہم انی عبدک وابن عبدک ابن امتک، یہ دعا مشہور ہے، یہ دعا حسن المسلم میں موجود ہے۔ جو کوئی ہم کو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نکات آپا ہمیشہ اس دعا کے بارے میں کہتی ہیں، اور میرا تجربہ ہے، جس کسی کو ہم نے دیا اس کا تجربہ ہے۔ یہ دعا حسن المسلم میں تکلیف اور مصیبت کے وقت میں پڑھی جانے والی دعا کے نام سے موجود ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ جب یہ دعا پڑھتا ہے وہ، جس میں کہ آخری میں یہ ہے کہ انت جل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی، تو اللہ تعالیٰ اس کے غم اور رنج کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ راحت اور خوشی عطا فرمائے گا۔ آپ سے سوال کیا گیا پھر کیا ہم اسے اوروں کو بھی سکھائیں؟ آپ نے فرمایا بے شک جو اسے سنے اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو یہ دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک سے شروع ہوتی ہے، اور وہ انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی۔ ہمیں امید ہے کہ ہم میں سے کوئی ضرور سکینت پر افشین یا کوئی ڈال دے تاکہ آپ لوگوں تک یہ دعا پہنچ جائے جن کے پاس حسن المسلم نہیں ہے، یا جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا جن کو نہیں پتہ ہے۔ تو میرا اور آپ کے پاس سوالیہ نشان کیا بنا؟ میری سیرت اور کردار لکھیے گا اپنے پاس کاپی میں۔ میں احسان فراموش ہوں،
یا میرے رب نے جہاں کہیں بھی مجھے مشکل سے نکالا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے جو سوچا تھا اپنی اللہ کی فرما برداری میں آنا، میں اس کو کر رہی ہوں. کیا میں عہد شکن ہوں کہ میں نے ایک وعدہ کیا، میں نے ایک عہد کیا، اس کے بعد میں روز اس کو توڑتی ہوں؟ تو یہ آپ کے لیے بھی سوال ہے، میرے لیے بھی سوال ہے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے چلیں گے.